ballistic missiles from Adampur. One has targeted their own area, General Adampur, and 5 have targeted in Indian Punjab, General area, Amritsar. میں آپ کو ایک شاکنگ خبر دینا چاہتا ہوں. انڈیا نے اب سے تھوڑی دیر پہلے 6 بلسٹک میزائل آدمپور سے فائر کیے ہیں. ان میں سے ایک بلسٹک میزائل آدمپور میں ہی ہٹ کیا ہے اور باقی 5 میزائلز بھارتی پنجاب میں امرتسر کے علاقے میں ہٹ کیے ہیں. انڈیا اپنی مذموم سازشوں کے ذریعے انڈین پنجاب میں سکھوں کی آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ہماری تمام ہمدردی سکھوں کے ساتھ ہے, ان اقلیتوں کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت اس کی اندرونی سازشوں اور مظالم کا شکار بھی ہو رہے ہیں. This is a shocking development, a provocation of highest order, where India has now started firing ballistic missiles at its own population, which doesn't make any sort of sense. Insanity اور عقل سے معوف ایک حرکت. اپنے ہی ملک میں 5 بلسٹک میزائل امرتسر میں اور ایک آدمپور میں گرا دیے ہیں, ٹارگٹ کر دیے. تھینک یو ویری مچ. میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت اس وقت بدحواسی کا شکار ہے اور اس بدحواسی میں بھارت اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. ہماری تمام تر ہمدردیاں جو ہیں وہ سکھوں کے ساتھ ہیں. سکھوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس وقت بھارت کی جانب سے 6 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں اور ان میں سے ایک بیلسٹک میزائل آدمپور پر گرا ہے جبکہ 5 پنجاب پر گرے ہیں. بھارت سکھوں کو اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے, نشانہ بنا رہا ہے اور بدحواسی میں اپنے ہی شہریوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت کی بدحواسی اس وقت واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے. 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں بھارت کی جانب سے اور بھارت نے اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنایا ہے. امرتسر میں گرے ہیں 5 بیلسٹک میزائل جبکہ ایک آدمپور میں گرا ہے. بھارت سکھوں کو اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے اور ہماری تمام تر ہمدردیاں سکھوں کے ساتھ ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے میڈیا بریفنگ دی اور اس دوران انہوں نے بتایا کہ بھارت بدحواسی کا شکار ہو کر اپنے ہی شہریوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, اپنے ہی شہریوں کو اس وقت نشانہ بنا رہا ہے بھارت. اور اس وقت بھارت نے اب سے کچھ دیر قبل 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں جن میں سے ایک بیلسٹک میزائل آدمپور میں جبکہ باقی 5 بھارتی پنجاب امرتسر میں گرے. سکھوں کو اس وقت بھارت نشانہ بنا رہا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے سکھوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ بھارت بدحواسی کا شکار ہے اور بدحواسی کا شکار ہو کر اب بھارت اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے, ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اس بدحواسی کا شکار ہو کر بھارت اپنے ہی شہریوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اطلاعات ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تمام تر ہمدردیاں سکھوں کے ساتھ ہیں جنہیں بھارت خود نشانہ بنا رہا ہے. اپنے ہی شہریوں کو بھارت بدحواسی کا شکار ہو کر نقصان پہنچا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر قسم کی دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے میڈیا بریفنگ دی. انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت نے 6 بیلسٹک میزائل جو فائر کیے ہیں اس سے اپنے ہی شہریوں کو نقصان پہنچا رہا ہے بھارت, اور ایک بیلسٹک میزائل آدمپور میں جبکہ باقی جو 5 بیلسٹک میزائل ہیں وہ بھارتی پنجاب کے امرتسر کے علاقے میں گرے ہیں. سکھوں کو اس وقت بھارت نشانہ بنا رہا ہے اور بدحواسی کا شکار ہو چکا ہے بھارت اس وقت, اور اس بدحواسی کا شکار ہو کر بھارت اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہماری تمام ہمدردیاں سکھوں کے ساتھ ہیں. آپ کو بتاتے چلیں اب سے کچھ دیر قبل بھارت نے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں اور ان 6 بیلسٹک میزائل سے ہلو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ابھی انفارم کیا گیا ہے قوم کو کہ بھارت نے اپنے ہی علاقے میں خاص طور سے سکھوں کے علاقے میں ایسٹ پنجاب میں 6 میزائل جو ہیں وہ فائر کیے ہیں. بلسٹک میزائل ہیں جن میں سے 5 جو ہیں وہ گرے ہیں امرتسر پر اور ایک جو ہے وہ آدمپور میں ہی رہ گیا ہے جو چلا نہیں ہے. یہ وہ خوفناک سازش ہے ہندوستان کی خود اپنی ہی پاپولیشن کے خلاف. اس پنجاب میں چونکہ ان کے لیے ہمدردی کم ہوئی ہے, بہت کم ہوئی ہے. دنیا میں جہاں جہاں سکھ آباد ہیں ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے مودی سے, نہ مودی کے انڈیا سے. وہ پاکستان کے ساتھ اپنی الیجنس جو ہے وہ بآواز بلند جو ہے اس کا اعلان کر چکے ہیں. اس لیے سکھوں کو سبق سکھانے کے لیے کہہ لیجیے یا ان کے دلوں میں نفرت پاکستان کے لیے پیدا کرنے کے لیے اب ہندوستان کا میڈیا وہی ترانہ گائے گا کل کی طرح سے. وہ کامک
گانے شروع ہو جائیں گے کہ دیکھیے پاکستان نے حملہ کر دیا، پاکستان نے حملہ کر دیا. اور پاسبل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان نے یہ سازش کی ہو کہ یہ بتا کے لوگوں کو کہ دیکھیے پنجاب پر حملہ کر دیا پاکستان نے اور پاکستان پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کرے. وہ دوسری بات ہے کہ اس کو جو جواب آگے سے ملے گا وہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. پوری دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ ایک ملک کا پاگل سربراہ جو دیوانے پن کا شکار ہے وہ اپنی ہی عوام کے اوپر اپنے ہی بلسٹک میزائل چلا رہا ہے. تو اس خوفناک صورتحال کا دنیا کی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہیں، سیکورٹی کونسل ہے، جنرل اسمبلی ہے، ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے. اور جو دوسرے اسی طرح کے انٹرنیشنل بین الاقوامی ادارے ہیں، چاہے وہ OIC ہے، چاہے وہ شنگھائی آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ گلف کونسل ہے، ان سبھی اداروں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ پاکستان جو اب تک اوائڈ کر رہا ہے کہ ہم کوئی پرووکیشن نہیں انیشیٹ کرنا چاہتے جس سے ہندوستان کو کسی بھی پاگل پن، کسی دیوانے پن کا جواز مہیا ہو سکے. انہوں نے اب یہ ایک اور حربہ استعمال کیا ہے، اپنی ہی پاپولیشن کو ٹارگٹ کر دیا ہے، اپنے ہی لوگوں کو میزائلوں کے ذریعے ہلاک کرنا شروع کیا ہے. یہ تو نیتن یاہو سے بھی ایک ہاتھ آگے جا رہے ہیں. یہ تو بہت ہی خوفناک، بہت ہی شرمناک، بہت ہی گھٹیا حرکت ہے کہ آپ اپنی پاپولیشن کو خود نشانہ بنا کے. بخاری صاحب یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ اپنے ہی علاقوں میں بمباری کرنا، اور پھر ان کا جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پھر کس طرح سے بولتا ہے کہ ہمارے کون کون سی جگہوں پہ پاکستان کی جانب سے میزائل داغے گئے ہیں یا ڈرون حملے، اور پھر وہ رسپانس میں لاہور میں بھی انہوں نے ساحل بنا دیا ہے، ملتان میں بھی جہاں پر انہوں نے اپنے بحری بیڑے بھیج دیے ہیں جہاں پر نہ سمندر ہے نہ کچھ ایسا ہے. اپنے پاگل پن میں ہندوستان ساری حدیں عبور کر رہا ہے. نہ اس کو یہ احساس ہے کہ اس سے دنیا میں جو جگہچائی ہو رہی ہے، جس طرح سے اب اس کا میڈیا جو کل تک ترانے گا رہا تھا مودی کے اسکرپٹڈ، وہ اب معافیاں مانگ رہے ہیں پورے اپنے ویور سے بھی اور دنیا بھر سے بھی. ایک کے بعد دوسرا چینل معافیاں مانگ رہا ہے کہ کل ہم سے غلطیاں ہو گئی، کل ہم یعنی جذبات کی رو میں بہ گئے، کل ہم نے یہ کیا، ہم معافی چاہتے ہیں، غلط خبریں ہم نے دکھائی ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ ہندوستان جو ایک بہت بڑا ملک ہے اس کی جگہچائی کا سبب بن رہی ہے. رافیل کے ساتھ جو کچھ مودی نے کروایا وہ دیکھ لیجیے، دنیا بھر میں رافیل کے حوالے سے کیا کچھ لکھا جا رہا ہے. برطانیہ کے اخبار اٹھا کے دیکھیے آپ تو آپ دنگ رہ جائیں گے جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں. تو یہ ساری ہزیمت مٹانے کے لیے بجائے اس کے کہ افوج کے ناخن لیے جائیں، وہ اپنے پاگل پن میں ایک اور ایسی حرکت کر بیٹھے ہیں جس میں پوری دنیا میں ان کی جگہچائی ہوگی، کیونکہ میزائل کہاں سے اڑا ہے، کہاں سے ٹریول کر کے کہاں پہنچا ہے، اس سب کچھ کا ریکارڈ ہوتا ہے. یہ ریکارڈ دکھانا پڑتا ہے، جس طرح آج ہمارے DGI-SPR نے دکھایا کہ ایک ایک جو موومنٹ تھی اس کو باقاعدہ سگنیچر کے ساتھ ٹریس کر کے دکھایا ہے. اگر ان سے کوئی ثبوت پوچھے گا بھارت سے تو وہ آدم پور سے چلنے والے میزائل جو ہیں وہ کیسے چھپائیں گے. جی اچھا بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اوور آل جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے پہلگام واقعے کے بعد، جس طرح سے الزام لگایا گیا، اس سارے معاملے کا بینیفیشری بیسیکلی کون ہوگا؟ پوری دنیا کیا دیکھ رہی ہوگی کہ اس سب کا کس کو فائدہ؟ کیونکہ عوام تو کسی صورت بھی نہ انڈیا کے عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا. دیکھیے عوام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. مودی کے پاگل پن کا، مودی کا اپنا، مودی کی BJP کا، مودی کے RSS کا، انہیں عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے دیکھا وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا وہاں منی پور میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ناگالینڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میزور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تاملز کے ساتھ کیا ہوا تھا. ارے یہ تو پاگل پن کی ایک پوری تاریخ ہے BJP کی اور اس کے RSS کی. تو وہ اپنی تاریخ تو دہراتے رہیں، بھلے دہراتے رہیں، لیکن یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی ملک نے اپنی ہی پاپولیشن پر بیلسٹک میزائل برسائے ہوں اور اسے اپنے دشمن کے خلاف جواز استعمال کر کے اس پر چل دوڑنے کا شوق پورا کرے. یہ پاگل پن جو ہے مودی کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. پوری دنیا میں اس کی جگہچائی ہوگی، آپ دیکھتے رہیے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سلیم بخاری سینئر صحافی موجود تھے. اپنے ناظرین کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ DGI-SPR نے اہم گفتگو کی. بھارت نے آدم پور سے 6 بیلسٹک میزائل داغے اور بھارت نے بیلسٹک میزائل اپنی آبادی پر داغے ہیں.